جماعت اسلامی کے امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالات اپنی جگہ پہ ان سے پوچھوں گا جب تک یہ امیر ہیں انشاءاللہ ان سے پوچھتا رہوں گا. نیکسٹ ٹائم یہ آئیں نہ آئیں میں آپ سے ٹف سوال پوچھتا رہوں گا, لیکن مجھے ہمیشہ جماعت اسلامی بڑی ایک صاف ستھری شخصیت لگی ہے. جو امیر ہوتے ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز اس طرح نہیں ہوتے. ایک بڑا میں نے منور حسن صاحب کا بھی گھر وزٹ کیا, میں نے قاضی صاحب کا بھی کیا. یہ لوگ بہت مطلب آپ لوگ سادہ سمپل, اس میں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن سر اب ایشوز پہ آ جاتے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف کا میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا ان کے انتظامیہ کا, کینیڈا کا ٹورنٹو کا چیپٹر آفیشیل, وہ انہوں نے ایک تو آپ پہ یہ لگایا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے کسی آفس پہ قبضہ کر لیا. آپ کو بتا رہے تھے قبضہ گروپ ہیں, آپ لوگ کراچی میں تھے, آپ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, یہ کیا وہ کیا. مجھے نہیں پتا وہ بات صحیح نہیں, اس پہ میں جاؤں گا نہیں, لیکن ایک بات ان کی مجھے صحیح لگ رہی ہے کہ آپ کاپی کیٹ ہیں اور آپ اس وقت اس کا جواب دے دیں کہ آپ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان جس کے ساتھ آپ کے الائنس بھی رہا, آپ لوگ بڑے اتحاد میں رہے ایک دوسرے کے ساتھ, اب آپ نے موقع دیکھا آپ کا ایک بھائی مشکل میں, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی یوتھ کو کیپچر کر لیں. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو یہ بات جماعت اسلامی سے متعلق نہیں کرنی چاہیے. ہم نے جب ان کا نشان لیا گیا تو ہم لوگ وہ فرسٹ تھے, اور میں خود بھی پرسنلی بھی میں نے اس کو شدید طریقے سے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے اور ان کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل گرفتاری ہے, چاہے دوسرا اوپینین کچھ بھی موجود ہو. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کرپشن پہ, تو میں نے کہا کہ کرپشن میں زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب, شریف برادران کو کہاں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ عدالتوں سے رہا ہوئے نا, نہیں ہوتا نہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایک آپ کے پاس آرگومنٹ ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا کہ آپ کوئی ایک حکومت آئے وہ دوسری حکومت کے لوگوں کو اندر کر دے, پھر اس کے بعد وہ آئے, اچھا اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کا ساتھ دے تو وہ زندہ باد, دوسری کا ساتھ دے تو مردہ باد. یہ طرز عمل پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا ہوگا اور ایک اتفاق رائے بنانا پڑے گا کہ بھائی جمہوریت بچانی ہے, لوگوں کی رائے بچانی ہے یا اپنی اپنی پارٹی اور شخصیات بچانی ہے. تو میں اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی کے میں نے سیٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کہا بھائی پی ٹی آئی والا اگر 800 ووٹ سے جیتا ہوا ہے تو اس کو جتاؤ, مجھے کیوں جتاتے ہو, یہ مجھے لالی پاپ نہیں چاہیے. تو یہ اور ایک لائن ہے ہمارے پاس, ان کا ٹھیک ہے, لیکن جو اسٹرانگ ہولڈ کیپچر کرنے نہیں آ رہے, نہیں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو, بات یہ ہے کہ ہم ایشوز کی پالیٹکس کرتے ہیں, شخصیات کی کرتے بھی نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ سنگین مسائل ہیں اس وقت, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. پاکستان کا بہت بڑا ووٹر آپ لوگوں سے اس لیے بد ہوا, جس زمانے میں بے نظیر صاحبہ کا دور چل رہا تھا نا, اس زمانے میں ایسے ایسے فتوے آئے مساجد سے کہ جی جس نے عورت کی سربراہی قبول کی وہ تو قوم جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. آپ لوگوں نے اس کو انڈورس کیا. بے نظیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ملا ملٹری الائنس کی انہوں نے بات کی, جس میں جماعت اسلامی کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. آپ نے عورت کی سربراہی کو اتنا, اور آبویسلی آپ کی اپنے امیر بھی کوئی عورت تو ہو نہیں سکتی. تو عورتیں جو ہیں, ایک جو آپ کے ساتھ عورتیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, ایک دیکھیں ایک خاص براٹ اپ ہو سکتا ہے میری فیملی کی بھی آدھی عورتیں جس طرح کا ان کا براٹ اپ ہے, پردہ داری اور یہ, وہ آپ کی پارٹی کو جوائن کر, لیکن میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی ایٹ لارج پارٹیز کو, لارج سیگمنٹ آف ویمن کو, جو نہ آپ کی پردے کی اس طرح کی ڈیفینیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جی اگر ہم جماعت اسلامی میں جائیں گے ہم تو کبھی امیر بن نہیں سکتے ہیں کہ تو مردوں کی لائنیں لگی ہوئی اور نہ آپ عمارت کسی عورت کو دے سکتے ہیں. عورتوں کے لیے سوائے جو آپ بتا رہے ہیں جی ہم ایک الگ جلسہ الگ پوڈیم سے وہ بات کر رہی ہوں گی, آپ کے کچھ خواتین ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی, اس کے علاوہ عورتوں کے لیے سبسٹینشلی ان ٹرمز آف پاور کیا دینے کے لیے؟ 1965 کی بات ہے جب ایوب آپ کی شورا میں بھی کوئی عورت نہیں ہے؟ نہیں ہے, لیکن اب یہ معلومات مجھے میں پوچھ رہا ہوں, ہماری الیکٹڈ ممبرز ہیں شورا میں, لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بیٹھتے, لیکن امیر نہیں بن سکتی نا عورت, اس میں لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہے, بن نہیں سکتی. نہیں لکھا ہوا نہیں ہے, ہمارے دستور میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امیر عورت نہیں ہو سکتی. لیکن بن سکتی ہے, اگر لوگ رائے دے دیں گے تو بن جائیں گے. اور جماعت اسلامی کی امیر عورت بن سکتی ہے بھائی, اگر لوگ ارکان جماعت کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ رائے نہیں دے سکتے, اگر وہ رائے دیں گے تو بن جائیں گے. لیکن وہ کبھی نہیں دیں گے. محترمہ فاطمہ جناح جی اور ایوب خان, تو ایوب خان صاحب تو مرد تھے نا, وہ خاتون تھیں, لیکن جماعت اسلامی نے محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا. پھر آپ نے بے نظیر بھٹو کو جینڈر کی بنیاد پہ کیوں؟ نہیں, جینڈر کی بنیاد پہ ہوا کیا تھا اس وقت, آپ یاد کریں اس وقت آئی جی آئی تھا اور یہ سارے اہتمام میاں صاحب وغیرہ کرتے تھے جہازوں سے. ہم پارٹ تھے اس کا, تو آپ کو کوئی شعور نہیں تھا, ہم آئی جی آئی کا حصہ تھے. یہی تو سارے تجربات ہیں جس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ اب آپ جیسا بھی ہم اکیلے ہی لڑیں گے, کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ سب. بھائی آپ کس طرح جلسہ کر رہے ہیں جب اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں, آپ اتنا بڑا جلسہ, آپ کو مریم نواز کی دیکھیں بات سنیں, اگر ہم جلسے کی اجازت لی ہے قانون کے طریقے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو نہیں ملی ہوئی تو ہمیں بھی نہیں ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں سب کو ملنی چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے, کسی کو بھی ملنی چاہیے. میرٹ پہ ملی, آپ میرٹ پہ ملی ہے, اس کی ایک وجہ بھی ہے نا, ہم دھرنے کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن ہم پرامن رہتے ہیں, ہم کسی کو پتھر نہیں مارتے, ہم کسی کو کوئی زد نہیں پہنچاتے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے. کبھی ہمیں پرمیشن نہیں بھی ملتی, ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے تھے, ہمیں روک دیا, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا, ہم نے راستہ نکالا, ہم نے تصادم کر کے اس دن قصہ تمام نہیں کر دیا کہ بھائی جھگڑا ہو گیا چلو بس ختم.